خلا کہتے ہیں اگر بیوی خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ اس کے ساتھ ڈیل کرے گی کہ میرے جیسے اتنا مال لے لو یا یہ چیز لے لو اور مجھے آزاد کر دو۔ اور طلاق جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اختیار مرد کے پاس ہے، خلا کا عورت کے پاس اور طلاق کا مرد کے پاس۔ لیکن آگے اس میں بھی وضاحت ہے، خلا کا اختیار عورت کے پاس ہے، لیکن جب تک مرد راضی نہ ہو، مرد کہے ہاں ٹھیک ہے میں راضی ہوں، آپ کا خلا قبول کرتا ہوں، تو پھر عورت آزاد ہے۔ یہاں پہ واقعہ ہے حضرت اسماء بن یزید، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ۔ محبت تھی حضرت ثابت بن قیس کو اور بے انتہا تھی، لیکن اسماء بن یزید جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کے انہوں نے عرض کیا کہ میرا دل نہیں مانتا ان کے ساتھ رہنے کو، مجھے محبت نہیں ہے ان سے، میرا دل گھٹتا ہے، اور مجھے ان کی دینداری پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، شریف ہیں، دیندار ہیں، عبادت گزار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا ان کے ساتھ رہنے کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے ان کو دینے کے لیے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے انہوں نے ایک باغ کھجور کا حق مہر میں دیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ کھجوروں کا باغ انہیں واپس کر دو اور ان سے خلا لے لو۔ تو یہ ایسے ہی ہوا تھا، مطلب عورت مرد کو پیشکش کرے گی کہ آپ مجھ سے یہ چیز لے لیں، اتنا مال لے لیں، یہ پلاٹ ہے، یہ گھر ہے، یہ گاڑی ہے، یہ لے لیں اور مجھے آزاد کر دیں۔ اور طلاق جو ہے اس کا اختیار مرد کے پاس ہے، مرد عورت کو طلاق دے گا۔ طلاق ویسے تو اللہ رب العزت کو جتنی بھی پسندیدہ چیزیں ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اور شیطان خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو میاں بیوی میں طلاق کروائے، یعنی اپنے چیلوں سے وہ اس کو جپھی ڈالتا ہے، گلے ملتا ہے، جشن مناتا ہے اور پورے اعزاز کے ساتھ اسے ایوارڈ دیتا ہے کہ اس بندے نے بڑا کام کیا ہے۔ کسی کو جوئے پہ لگا دینا، شراب پہ لگا دینا، نماز چھڑوا دینا، یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے اس کے نزدیک جتنا بڑا کام میاں بیوی میں جدائی کروانا ہے۔